السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور یہاں پہ ہم جو ہے وہ سٹی میکس میں آئے، تقریباً یہ ویڈیو میری 2 سال پہلے کی ہے، جب پاکستان آنے کے لیے ہم نے شاپنگ کرنی تھی، تو وہاں پہ میں نے یہ کافی گھر کے لیے اور پاکستان آنے کے لیے گفٹس وغیرہ کے لیے بھی ہم نے شاپنگ کی۔ تو میرے جو بھانجے بھانجیاں ہیں ان کی طرف سے کافی ساری فرمائشیں تھیں، تو بہت خوشی خود بھی ہوتی ہے، اور سامنے والے کو بھی بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ خالہ یا پھپھو آ رہی ہیں، ہمارے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آئیں گی۔ تو ہمارا جو بچپن تھا اس میں بھی میری خالہ جو ہے وہ لنڈن میں ہوتی تھی، جب بھی وہ آتی تھی ہمیں بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ وہ ہمارے لیے کیا لانے والی ہے، یہ کیا چیز جو ہے وہ ہمیں گفٹ میں ملے گی۔ تو بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی، اور ماشاءاللہ ہماری جو خالہ ہیں، یہ پھپھو ہیں، بڑا وہ جب بھی انہوں نے آنا اور ہمارے گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا تھا، ایک عید والا وہ ماحول بن جاتا تھا، سب نے اکٹھے جب بھی ہونا۔ تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ صرف ایک عید کا دن ہی ہے اور سب نے اکٹھے ہونا، ماشاءاللہ جب بھی موڈ ہوتا تھا کوئی بھی کسی وقت بھی آ جاتا تھا۔ اب آج کل جیسا تو حساب ہے نہیں کہ ایک دوسرے کو کال کر کے انفارم کر کے ہی جانا، تب جب جس کا دل کرتا تھا تبھی آ جاتا تھا، بس یہ دروازے پہ نو کوئی کون آیا، جی پھپھو آ گئی، خالہ آ گئی۔ اور ماؤں کا تو تکیہ کلام ہوتا تھا کہ کوئی آ جائے گا صفائی کرو، یہ اٹھا لو کوئی آ نہ جائے، وہ اٹھا لو کوئی آ نہ جائے۔ تو یہ چیز بہت خوبصورت وقت ہوتا تھا۔ ابھی تو وہ چیزیں کہاں رہ گئی ہیں، نہ وہ بہن بھائیوں کا پیار رہ گیا ہے، نہ وہ آپس میں رشتوں میں خلوص رہ گیا ہے، بس رہ گیا تو دلوں میں خلاش، ایک دوسرے کے لیے دل میں ملال، ایک دوسرے کے لیے بغض۔ بس مجھے تو یہ اب نظر آتا ہے کہ بظاہر ہنستے چہرے جو ہیں، بظاہر جو اتنا ایکسائٹمنٹ سے گلے مل رہے ہوتے ہیں، بظاہر جو اتنا زیادہ وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان سے تھوڑا سا ہٹ کے ملیں تو اتنی حیرت ہوتی ہے، اچھا یار یہ تو اتنے پیار سے مل رہے تھے، تو ایسے لگ رہا تھا پتہ نہیں ایک دوسرے پہ جان نثار کرتے ہوں گے، تو یہ کیسے، مطلب اسی کے بارے میں اتنی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان میں زیادہ پایا جاتا ہے، میں نے کہیں اور نہیں دیکھا۔ الحمدللہ میں 18 سال سعودیہ میں رہی ہوں، تو میں نے وہ چیز یہاں وہاں پہ یہ چیز نہیں دیکھی، وہاں پہ یہ چیز نہیں ہے۔ ہوگی بھی تو پاکستانیوں میں ہی ہوگی، لیکن ادروائز وہاں پہ کوئی آپ کو اسپیشل بچہ نظر آ جائے گا، کسی کے گھر میں کوئی پرابلم نظر آ جائے گی۔ پاکستانیوں نے تو بات کی نا، وہ جیسے کہتے ہیں گل دی کھل لانا، بس وہ چیز ہے پاکستانیوں میں، مطلب اگلے کی چیچی پیچی جاننی ہے کہ بھئی کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، یہ وہ۔ لیکن سعودنوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے دیکھا ہاں پرابلم ہے، دعا دی، اور چلو جی وہ اپنے راستے آپ اپنے راستے۔ تو جو ہمارے پاکستانی ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے، انہوں نے تو وہ آپ کی وجہ کہتے ہیں نا کہ ایک دکھتی رگ پہ ہاتھ نہیں رکھنا، اس کو دبا دینا زور سے جب تک آپ کی چیخیں نہیں نکل جائیں گی، تو وہ آپ کے سارے زخم ہرے کر کے پھر کہیں گے اچھا چلیں اللہ تعالیٰ بہتر کرے، یا پھر وہ اپنے ٹوٹکے بتانے لگ جائیں گے جو کہ بہت ایک نارمل سی بات ہے۔ تو میں بہنوں کی بات کر رہی تھی، بہنیں جو ہیں میری ماشاءاللہ وہ بہت 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 اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی ایمان والی زندگی دے، مجھے بہت پیاری ہیں اور بہت زیادہ جو احساس کرنے والی ہیں۔ ہم سب بہن بھائی ایک دوسرے کا بہت احساس کرتے آئے ہیں اب تک بچپن سے ہی، کہ ہم نے کوئی چھوٹے چھوٹے تھے تو ایک دوسرے کے بغیر ہم نے چیز نہیں کھانی، ہم نے ایک دوسرے کے بغیر جو ہے وہ ہوتا ہے نا کیونکہ ایک کے لیے کچھ آیا تو وہ اکیلا کھا لے، نہیں، سب نے کسی کو ایک کو پرابلم ہوئی ہے سب پریشان ہو جائیں گے، سب نے ایک دوسرے کے جیسے کہتے ہیں نا سانس کے ساتھ سانس لینا، وہ چیز تھی۔ لیکن اس میں بھی میں کہتی ہوں کریڈٹ ماں باپ کو ہی جاتا ہے کہ ماں باپ ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا کریں، شفقت پیدا کریں۔ اب ہمارا بھائی چھوٹا سا تھا تو ابو نے یہ ان کے ذہن میں چیز ڈالی کہ آپ گھر کے بڑے ہو، ہمارے ذہنوں میں یہ چیز ڈالی کہ یہ آپ کا بڑا بھائی ہے، یہ آپ کے باپ کی جگہ پہ ہے، اس کو آپ نے عزت دینی ہے، اور بھائی کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ یہ تمہاری چھوٹی بہنیں بھی ہیں اور تمہاری بیٹیاں بھی ہیں۔ تو انہوں نے باپ بن کے دکھایا، ہر طرح سے ہمارا ساتھ دیا، ہمیں ویلکم کیا۔ میرے ابو کی ڈیتھ کے 20 سال بعد تک بھی وہ ہمیں مطلب بیٹیوں سے بڑھ کے انہوں نے کبھی یہ چیز نہیں کی، داماد ہیں
ان کو خود انہوں نے کھانا سرو کرنا ہے، انہوں نے مطلب بھانجے بھی ہیں تو وہ دوستوں کی طرح ہے ماموں کے ساتھ، انہوں نے مذاق بھی کرنا ہے، ہنسنا کھیلنا بھی ہے، ہر چیز کی ایکسائٹمنٹ شو کروانی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ سارا کریڈٹ ماں باپ کو جاتا ہے، کہ وہی ایک دوسری طرح کے ماں باپ ہیں جو بچپن سے ہی ڈالتے یہ تو تمہارا بھائی ہے ہی لالچی، یہ تو ہے ہی ایسا، یہ تو ہے ہی ویسا، بھائی کو کہنا یہ تمہاری بہن ایسی ہے، یہ ویسی ہے، اس کی سوچ ہی ایسی ہے، یہ فلان ہے۔ یا جو تھوڑے ذرا میں نے دیکھا ہے جو پیسے والے ہوتے ہیں ماں باپ، تو وہ انہوں نے یہ ذہن میں ڈال دیا ہوتا ہے کہ ماں باپ بیٹھے ہیں نا، ماں باپ کے سر پہ ہی کر رہی ہے، باپ کے سر پہ کر رہی ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم بیچ میں کیوں بول رہے ہو، تمہیں کیا تکلیف ہے، بھئی باپ جب تک زندہ ہے تم بیچ میں نہ بولو۔ یہ چیزیں بچوں کے دل میں جو بہنوں کے لیے عزت ہوتی ہے، جو ان کو پروٹیکٹ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، وہ ختم کر دیتا ہے۔ وہ جب ماں باپ یہ بات کرتے ہیں نا، ہم تم سے پوچھ نہیں رہے، تمہیں بتا رہے ہیں، یا تمہارا کوئی حق نہیں ہے، تم ہماری بیٹی کو یہ بولو یا وہ بولو، یا اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی کمنٹ کرو کہ بھئی اگلے گھر اس نے جا کے کیسے چلنا ہے یا کیسے کرنا ہے، تو وہ یہ چیز نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ وہ ایک مرد بن رہا ہے، وہ مرد ہے، اس نے اس حساب سے بات کرنی ہے، کیونکہ وہ خود اس مینٹیلٹی کا بندہ بن رہا ہے جس نے کسی کی بیٹی کو لانا ہے، اور وہ جو سوچتا ہے کہ میری بیوی میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے، تو وہ چاہتا ہے کہ میری بہن میں بھی وہ چیزیں ہوں جو کہ ایک مرد کو پسند ہے، یا جو ایک مرد وہ نہ ہوں جو ایک مرد کو نہ پسند ہے۔ لیکن ماں کے لیے یا باپ کے لیے وہ ایک بچی ہے، وہ یہ چیز نہیں سوچتے کہ یہ اگلے گھر میں جا کے سخت ماحول بھی دیکھنا پڑ سکتا ہے ہماری بچی کو، اس کو وہاں پہ بہت ساری ڈیفیکلٹیز کا بھی سامنا ہو سکتا ہے، اس کو تھوڑا سخت ہونا چاہیے، اس کو اگر کوئی تنقید کر رہا ہے تو اس کو تنقید سہنا بھی آنا چاہیے، یہ بات بہت 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 زیادہ ضروری ہے۔ لیکن میں نے بہت گھروں میں یہ چیز آبزرو کی ہے کہ پہلے تو ماں باپ بچے کے دل میں سے سارا جذبہ نکال دیتے ہیں، پھر جو ہے وہ جب بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں وہ بھائیوں کی مرضی کے خلاف ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ جو نندے ہیں یا جو بیٹیاں ہیں ان کا گھر میں انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بھابھیوں کی لائف بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بات کسی کو احساس نہیں ہوتا، کوئی مانے یا نہ مانے، جس گھر میں نندے سیٹ نہیں ہیں ان کی بھابھیاں سیٹ ہوں گی، یہ کبھی نہیں ہوتا۔ بظاہر دیکھنے میں کوئی کہتا ہے دیکھو بیٹی بیچاری پریشان ہے اور بہو جو ہے وہ مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ موجے کر رہی ہے، مزے اڑا رہی ہے، یہ کبھی نہیں ہوتا، یہ صرف کرنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس گھر کی بہو کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی یا سیٹ نہیں ہو سکتی جس گھر کی بیٹی سیٹ نہیں ہے، تو یہ کیونکہ وہ کبھی نہ کہیں وہ ساس کو بھی چھپ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں وہ لوگ اس کو یہ چیز شو کرواتے ہیں، یہ اس کے نصیب ہے۔ جب ماں باپ نصیب کے بیچ میں آتے ہیں نا، جب اللہ کے کیے ہوئے فیصلوں کے بیچ میں آتے ہیں، تو تب وہ اپنے بچوں کی زندگیاں خراب کرتے ہیں، آنے والا وقت بگاڑ دیتے ہیں، جذبات کے ساتھ بہت زیادہ کھلواڑ ہوتا ہے۔ یہ چیز ماں باپ کو سمجھنے کی بہت سخت اشد ضرورت ہے کہ جو ہماری بیٹی کے نصیب ہیں اس کو اس سے زیادہ نہیں مل سکتا، آپ کتنا بھی زور لگا لیں، آپ کتنا بھی یہ کہیں یہ ہماری بیٹیاں ساری زندگی پھولوں کی طرح پلی ہیں، اب ہم کیسے برداشت کریں کہ یہ کسی کے گھر میں سخت وقت گزارے۔ سخت وقت بیٹیاں ہر بیٹی گزارتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ چیز کو سمجھنا چاہیے کہ دولت نصیب نہیں بدل سکتی، اگر بدلنے کی کوشش کی بھی جائے تو وہ اس کا جو انجام ہے وہ غلط اور بہت زیادہ جو ہے وہ مشکل ہی ہوتا ہے، اور بہت خطرناک بھی کئی دفعہ ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بول دیا، ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے خلاف جائیں گے، ہم کبھی ہماری لائف میں خوشیاں نہیں آئیں گی۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے خلاف جائیں گے، ہماری بیٹیاں کبھی خوش نہیں رہیں گی، ہماری بیٹیوں کے گھر کبھی ان کے دل مطمئن نہیں ہوں گے، ان کے ضمیر مطمئن نہیں ہوں گے، وہ سکون محسوس نہیں کر سکیں گی اپنے گھر کا، اپنے شوہر کا، اپنے بچوں کا، وہ کہیں نہ کہیں ان کی لائف میں کچھ نہ کچھ مس رہے گا، اور سب سے بڑی چیز جو وہ مس کر جائیں گی وہ اپنا بھائی، اپنے میکے میں آ کے رہنے کا سکھ، کیونکہ میکے کو اگر جب ماں باپ یہ بات کرتے ہیں نا میں زندہ ہوں، میرے شوہر کے پیسے ہیں، ان کا باپ کما رہا ہے، تم کون ہو، تو بیٹا بھلے ہی زیادہ نہ کماتا ہو،
وہ اس کے دل میں وہ چیز آ جاتی بھئی یہ ان کی بچیاں ہیں۔ لیکن جب ماں باپ نہیں رہتے تب بیٹیاں وہ چیز مس کرتی ہیں کہ میرا بھائی میرے پیچھے نہیں آتا، میرا بھائی میرا احساس نہیں کرتا، میرا بھائی میرے پیچھے ہو، میرے سسرال والے مجھے جو ہے وہ آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ سکیں۔ یہ بات ماں باپ کو پہلے سوچنی چاہیے، وقت ہونے پہ سوچنی چاہیے کہ یہ وقت ہے، ہمارے بچوں میں یہ چیز آپس میں اتنی عزت ہونی چاہیے کہ اگلے نظر اٹھا کے ہماری بیٹی کو دیکھنے سے پہلے یہ سوچے بھئی اس کا بھائی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ ہماری بیٹیوں کے فیصلے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کر دیے ہوئے ہیں، ان کے نصیب کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ ہم پیسے کے دم پہ اپنی بچیوں کے فیصلے نہیں کر سکتے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہماری بیٹیوں کی تربیت جو ہم نے کرنی ہے وہ ان کے آگے کام آنی ہے۔ جو ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے وہ آپس میں جب چلیں گے وہ ان کے کام آگے جا کے آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش آباد رکھے۔ اور میں نے جو بات کی شاید آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، اگر آ جائے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور بہت اپنے بچوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ بہن بھائی ایک دوسرے کی جان ہے۔